آج کل وائرس کی بیماری کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا ہے، تو اس وقت جو مسنون اذکار ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اسی طرح اللہم انا نسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ ودوام العافیہ۔ اس طرح اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان ادعیہ کا اہتمام کرنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اعتقاد مسلمان کا ہونا چاہیے کہ بیماری لانے والا اللہ ہے۔ جو رات قبر میں گزارنی ہے وہ کبھی ہم زمین کے اوپر نہیں گزار سکتے، اور جو رات ہم نے زمین کے نیچے گزارنی ہے وہ کبھی زمین کے اوپر نہیں گزار سکتے۔ تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور تیسرا عمل قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو ائمہ ہے، جو خطبہ ہے، صبح کے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی دشمن کے طرف سے یا کوئی اس طرح وبا پھیل جاتی تھی جس طرح کہ آج کل پھیلا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے نماز میں آخری رکعت میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہم عافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فیما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، انک تقضی ولا یقضى علیک، لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت۔ یہ بہت جامع دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اس عام عذاب سے بچائے اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔